ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے اعظم سواتی صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ مسلم لیگ نون نے ابھی تک ریزائن کیوں نہیں دیا. جی مشاہد دیکھیں اپنا اعظم سواتی صاحب کی باتیں اس میں حقائق نہیں ہیں. یہ باتیں تو ضرور ہیں. ایم کیو ایم نکلی تھی, ہم نے ایم کیو ایم سے بات کی, ایسی بات نہیں ہے, اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ آگے ہیں اپوزیشن میں, دوبارہ تو نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں جائیں گے. پھر 4 دن بعد چلے گئے وہ. یہ اپنے بھاؤ بڑھانے کے لیے ایون جے یو آئی کی یہ بات کر رہے ہیں. جے یو آئی کے جتنے کلوز ریلیشن آصف زرداری صاحب سے ہے, کسی سے بھی نہیں ہے. ساری دنیا کو پتا ہے. اور جے یو آئی نے ریزائن کرنا ہوتا تو کر دیتے نا. اعظم سواتی صاحب نے کر دیا, بڑا اچھا کیا. 2 مہینے رہ گئے. اب یہ آصف زرداری صاحب کی تقریر نہیں سننا چاہتے. پچھلی 4 تقریریں انہوں نے بھی سنی ہیں بیٹھ. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کوئی نہیں سنی. اللہ کا شکر ہے جی. نہیں, آپ کی پارٹی نے تو سنی نا, جس پارٹی کے آپ ممبر تھے. میری گزارش سن لیں. آپ نے دیکھا نا, میں حقائق کی بات ہے نا, مس لیڈ تو نہیں کر سکتے. آپ جس پارٹی میں تھے اس نے ٹکا کے تقریر سنی اور آپ نے کوئی اس سے ڈسینٹ نہیں کیا. آپ غیر حاضر ہو گئے ہوں گے, ایک علیحدہ بات ہے. تو اب اگر نہیں سن رہے چلیں, وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت بد نصیب حکومت ہے. کیسے؟ ایسے کہ جب انہیں پوری سپورٹ تھی اس بات کی کہ آئیے ہم اداروں کو مضبوط کرتے ہیں. عدلیہ کی بحالی میں انہوں نے بے ایمانی کی, بد دیانتی کی, نہیں کرنا چاہتے تھے, دباؤ ڈالنا پڑا, ہمیں نااہل قرار دیا ہمارے لیڈرشپ کو, پنجاب اسمبلی پہ تالے لگوا دیے. تھوڑی یہ ساری مکاریاں کی نا انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے تھے اقتدار مل گیا, ہمیشہ کا اقتدار ہے. اس اقتدار کا کیا فائدہ جس نے آپ کے منہ پہ کالک مل دی ہو, ٹھیک ہے, اور آپ مزید کالک کے چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے اور قائم رہ جائے. تو اقتدار تو ایسے قائم نہیں رہتا نا. اقتدار قائم رہنے کے لیے عوام کو ساتھ ملانا پڑتا ہے. آج عوام یاد آ رہے ہیں, پچھلے 4 سال میں عوام کیوں نہیں یاد آئے ان کو؟ کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, آج انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے باتیں کی کہ جی عوام روڈوں پہ آ جائے, سڑکوں پہ آنے کی, تو ایگیٹیشن بڑھا دے گی, تو مزید دیکھیں کیسے ان کے پیچھے کون آئے گا روڈوں پہ. انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, مشاہد حسین صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی. مشاہد اللہ سر, مشاہد اللہ, میں معافی چاہتا ہوں سر, معافی چاہتا ہوں. مشاہد اللہ صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی, اور میں انہی الفاظ کے چکر میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ حکومت کرنے والے جو ہیں بڑے بدبخت ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عوام بڑے بدبخت ہیں, کیونکہ ہم سب نے ان کو موقع دیا. میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں, ہم سب نے ان کو موقع دیا اور کرپشن کا موقع دیا. عوام تو رل گئے ہیں, عوام تو بے بس ہیں. ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میمو اسکینڈل کیا چیز ہے یا کیا, مطلب جو بھی ریالٹی سے. آج یوسف رضا گیلانی کے جسم کے اوپر جو کپڑے لگے ہوئے ہیں وہ بھی چوری کے مال کے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ الزام ہے کہ 8 لاکھ پاؤنڈ کی ان کی وائف شاپنگ کرتی ہے, یہ پبلک فگر ہیں. وہ بتائیں ان کی کون سی آمدن ہے, کیا ذریعہ ہے ان کا, کون سی فیکٹری ہے, کتنے اثاثے انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں. یہ ساری باتیں اس بات کی ترجمانی کر رہی ہیں کہ عوام بدبخت ہیں. اعظم صاحب بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں کہ وزیر اعظم گیلانی صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ 8 لاکھ پاؤنڈز کی لنڈن میں شاپنگ کرتی ہیں. 8 لاکھ پاؤنڈ کتنے بنے پاکستانی؟ بی بی یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. 8 لاکھ پاؤنڈ بن گئے کوئی 10-12 کروڑ روپے. 10-12 کروڑ روپے ایک گو. بی بی مونو سلائی کیسا گیا آج تک سمجھ نہیں آئی. 4.5 کروڑ روپے, 4.5 کروڑ روپیہ, 4.5 کروڑ روپیہ گواہ بٹھائے انہوں نے. بی بی 4.5 کروڑ روپیہ مخدوم امین فہیم کے اکاؤنٹ سے نکلتا ہے. کون سی مارل اتھارٹی یا جواز رہ گیا ہے کہ آج یہ فوج کے اوپر یا آئی ایس آئی کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتا ہے؟ کون سی کسر انہوں نے چھوڑی ہے؟ کیا یہ بے نظیر بوگس پروگرام جو ہے اس پہ اربوں روپیہ جو ہے جو تباہ کیا گیا ہے, اور میرے ایچ ای سی کے میرے بچے جو ہے باہر اسکالرشپ پہ وہ نہیں جا, یہ روڈوں پہ آ چکے ہیں. ان کی تعلیم جو ہے, ان کی تعلیم ختم ہو رہی ہے وہاں سے. جنہوں نے پاکستان کی نالج اکانومی کو مضبوط کرنا تھا, وہاں تو 36 ارب روپے سے 16 ارب روپے پہ چیزیں کو لیا. لیکن منتخب حکومت تو ہے نا, اگر کرپٹ ہے تو اگلی دفعہ الیکشن اپنے ٹائم پہ نہیں آنے دیں گے. میں اسی بات کو کہہ رہا ہوں کہ عوام بدبخت ہیں, اور ہم نے ان کو طول نہیں دینا چاہیے تھا. اس میں اگر جے یو آئی نے اپنا رول ادا کیا یا نون لیگ نے, انہوں نے جس رول نے ادا کیا, یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے مجرم ہے قوم کے. آپ نے بھی رول ادا کیا اس کا؟ ہم نے کوئی رول نہیں ادا کیا. جو لوگ حکومتوں میں بیٹھے رہے, جو آج بھی کسی نہ کسی لحاظ سے فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ کر رہے ہیں, مختلف عہدے لے کے بیٹھے ہوئے,
وہ مجرم ہیں اس کے. ہم نے پہلے دن سے اپوزیشن کی ہے, ہم نے باتیں نہیں کی, ٹھیک ہے. بھائی صاحب آپ کی حکومت جو ہے پنجاب میں تو قائم ہے نا, پنجاب میں حکومت قائم, تو پیپل پارٹی نے تو الٹ نہیں کیا. فرینڈلی دیکھیں, فرینڈلی اپوزیشن کی آپ ابھی بھی وہ ہارڈ سٹانس نہیں سامنے آ رہا. بات یہ ہے ہارڈ, آپ لوگ چاہتے ہیں 90 کی دہائی والا کام ہو, لوگوں کو توڑیں, وہ ہارس ٹریڈنگ کریں, جس طرح سے انہوں نے پنجاب میں کرنے کی کوشش کی تھی. اس سے ادارے برباد ہوتے ہیں, ایک مہم جوئی تو ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ عوام نے ووٹ تو دیے نا ان کو, ہم نے تو نہیں دیے, ٹھیک ہے. ہم نے زرداری صاحب کو ووٹ نہیں دیا تھا, انہوں نے دیا تھا زرداری صاحب کو ووٹ پریزیڈنٹ کے لیے, ٹھیک ہے. تو باتیں بہت ساری ہیں اور بڑی تلخ ہیں, باتیں کرنا بڑا آسان ہے. اس کو ہم ہو گئے آگے جمہوریت پہ انہوں نے ووٹ دیا, انہوں نے زرداری صاحب سے حلف میری بات سن لیں, زرداری صاحب سے ٹھیک ہے لیا ہم نے, ہم نے زرداری صاحب سے تو خیر حلف نہیں لیا, زرداری صاحب سے ہم نے حلف نہیں لیا, ہم نے کالی پٹیاں باندھ کے کسی اور سے حلف لیا تھا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم واحد پارٹی ہیں جس نے اقتدار کو ٹھوکر ماری ہے 15 وزارتوں کو 40 دنوں میں صرف, جب ہماری بات نہیں مانی گئی, عدلیہ بحال نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. ہم نے کیا نا, باقی تو وزارتوں کے مزے لوٹتے رہے نا. شاہد اللہ صاحب کم از کم جو ہے عوام اس سے مطمئن نہیں ہے, عوام کے مسائل گمبھیر, تو عوام آپ کہیں نا لوگوں کو ہم نے بنائے, آج ہمارے پاس نمبر پورے ہوں, ہم نے کئی دفعہ کہا آپ لیڈ کر رہے ہیں, جس دن ہمارے پاس نمبر پورے ہوئے ہم اس حکومت کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے. لیکن نمبر تو ہمارے پاس پورے نہیں ہے نا, ہمارے تو 91-92 ہی ہے نا, تو پھر باقی لوگ تو بیٹھے ہیں. چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, نمبر اور 10 سال جانے دیں, 10 سال حکومت کریں. دیکھیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی تیسری قوت کو دعوت دیں نا, وہ کام ہم نہیں کریں گے. اگر اسی ڈر سے ہم تو دوسری پارٹی کو ملا لیں, اسی ڈر سے ملیں گے تو ملائیں گے نا. لوگ تو 1.5 منسٹری کے لیے چپکے ہوئے ہیں اس سے, حکومت سے, تو ہم کہاں سے ملائیں ان کو. لوگ ملیں گے, اگر لوگوں کو عوام کا دکھ ہے تو وہ باتیں نہ کریں, باہر آ کے ہم سے ملیں, کہیں کہ آئیے ہم نمبر پورے کرتے ہیں. یہ کام کرنے کا کوئی اسی ڈر سے, جی اسی ڈر سے انصاف کا تو کام اور ہے ابھی, تحریک انصاف کام اور. اچھا چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں. اعظم صاحب آپ کا جواب لیتے ہیں. ناظرین میرے ساتھ رہیے.